बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको नशोनुमा के मदारिज, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और इलिज़ाबेथ हर्लाक के मुताबिक नशोनुमा के 10 मदारिज समझाऊंगी। इसके अलावा एरिक एरिक्सन का नफसियाती नशोनुमा का नज़रिया भी समझाऊंगी। इस टॉपिक से टेट में 1 या 2 सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, नशोनुमा के मदारिज। नंबर, दौर और उम्र, मराहिल की फितरत। इसका एक बॉक्स दिया गया, इसमें 5 मराहिल को बयान किया गया। इनको क्या कहा जाता है यहाँ देखेंगे। नंबर 1, तश्कील से पैदाइश तक का दौर क्या कहलाता है? न्यूनेट कहलाता है। नंबर 2, पैदाइश से लेकर 2 साल तक का दौर क्या कहलाता है? शेर ख्वारगी का मरहला, स्टेज ऑफ इन्फेंसी। नंबर 3 साल से 12 साल तक का लड़कपन तक का ज़माना क्या कहलाता है? बचपन का मरहला कहलाता है, चाइल्डहुड स्टेज। नंबर 4, लड़कपन से बलूगियत तक की उम्र 13 साल से 19 साल तक। उनफान शबाब का मरहला एडोलेसेंट स्टेज कहलाता है। ये एडोलेसेंट स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, 20 साल और इससे ज़्यादा या पुख्तगी की उम्र से वफ़ात तक सन बलूगियत का मरहला अडल्टहुड कहलाता है। समाजी बर्ताव का खाका, ड्यूरेशन ऑफ एज, पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर। नंबर 1, पहला महीना। पहले महीने में बच्चा क्या करता है? इंसानी आवाज़ों और दीगर शोरों के दरमियान फ़र्क नहीं कर सकता। फ़र्क कर सकता क्या? नहीं कर सकता फर्स्ट मंथ में, ठीक है। नंबर 2, दूसरा महीना। दूसरे महीने में ना बच्चा क्या करता? इंसानी आवाज़ों की शनाख्त कर सकता और आदमियों को देखकर मुस्कुराता है। अगर आप छोटे बच्चों को ऑब्ज़र्व करेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि बच्चे हैं ना सेकेंड मंथ में है ना इस तरह की हरकत करते हैं। इंसानी आवाज़ों की शनाख्त भी करते हैं, वो इंसानी आवाज़ों को पहचानते भी हैं और आदमियों को देखकर मुस्कुराते भी। तीसरा महीना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टेट में पूछा गया था। इस महीने में बच्चा अपने माँ की शनाख्त करता है और इसकी अलहदगी पर यानी माँ के ग़याब में नाखुश होता है। तो बच्चे को तीसरे महीने में मालूम हो जाता है, अगर माँ इसे छोड़कर गई तब वो नाखुश होता है यानी रोना शुरू कर देता है, यानी माँ से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है इस महीने में। नंबर 4, चौथा महीना। चौथे महीने में लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए मुंतखबा तवज्जो ज़ाहिर करता है और लोगों की मौजूदगी में खुश होता है। तो ये आप देखे होंगे 4 महीने के बच्चे जो रहते हैं हरकत करते हैं, मुस्कुराते हैं या आवाज़ें निकालते हैं अपनी मुंह से कि लोग उनकी तरफ देखें, ठीक है। वो अपने लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए ये सब ऐसी हरकतें करते हैं। मुस्कुराहट और डांट पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है और प्यार भरी और गुस्से वाली आवाज़ के दरमियान फ़र्क महसूस करता है। नंबर 6 ना 6वां महीना। मानूस लोगों को पहचान कर मुस्कुराता है और अजनबी लोगों को देखकर डर का इजहार करता है। 6वें महीने में बिल्कुल मानूस लोग यानी जो अपने करीबी हैं उनको देखकर पहचान कर मुस्कुराता हुआ उनके पास भी जाते हैं छोटे बच्चे, और अजनबी जो भी रहते हैं ना वो लोगों को देखकर डरते हैं, उनके पास नहीं जाते। नंबर 7, 8वां व 9वां महीना। 8वें और 9वें महीने में वो क्या करता है? देखिए बच्चा बात करता है और छोटे अमल, हरकत व सकनात और इशारों गेस्चर्स की नकल दूसरों को देखकर करने की कोशिश करता है। बात भी करता है 8वें और 9वें महीने में, और छोटे छोटे हरकत यानी इशारे वगैरह करता है दूसरों को देखकर, उन्हें जैसे कर रहे हैं वो खुद भी करता है, ठीक है। 8वें और 9वें महीने में बात करता है और नकल करने का, ये 2 इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नंबर 8, 10वां और 12वां महीने के दौरान, 10वें और 12वें महीने के दौरान वो अपना ख्याल या अक्स इमेज से खेलता है, यहाँ तक कि वो से किसेस भी लेता है जबकि दूसरों के पास हो। नंबर 9, 12वां महीना या 1 साल। 12वां महीना और 1 साल में देखिए नहीं, नो या गुजारिश की दूसरी शक्लों के रद्द अमल से बास आ जाता है। नंबर 10, 2 साल। 2 साल पर देखिए बालिग लोगों के साथ इनकी रोज़मर्रा मशगूलियत में ताउन करता है और ख़ानदान के एक हरकती रुकन बन जाता है। तो 2 साल के बच्चों को आप देखे होंगे क्या करते हैं, मम्मी हो या उनके घर के कोई भी अफराद कुछ भी काम करे तो उसमें खुद भी हाथ बटाने के लिए, मतलब खुद भी वो काम करते बोल के आके उसमें शामिल हो जाते हैं, यानी वो एक हरकती रुकन बन जाते हैं। यानी कुछ भी ला कर दो आप उनसे मंगवाओ कोई भी चीज़ तो वो फ़ौरन जाके लाते हैं। तो 2 साल के बच्चे हैं ना एक हरकती रुकन बन जाते हैं, यानी रोज़मर्रा की जो भी मशगूलियत रहती बड़ों के साथ मिलकर वो भी काम में हाथ बटाते हैं।
एलिज़ाबेथ हल्लाक के मुताबिक नशोनुमा के 10 मदारिज हैं। नंबर 1 शेर ख्वार की इन्फेंसी। शेर ख्वारगी का मरहला कितने साल का रहता है? 0 तक 2 साल, याद रख लीजिए आप। ठीक है। नंबर 2 बचपन बेबी रहता 2 तक 3 साल का रहता। ठीक है। नंबर 3 इब्तदाई बचपन ईयरली चाइल्डहुड। इब्तदाई बचपन का दौर कितने साल का रहता? 3 तक 5 साल का रहता। नंबर 4 इंतहाई बचपन लेटर चाइल्डहुड। इंतहाई बचपन यानी बचपन का दौर ख़त्म कब हो जाता? 6 तक 10 साल में बचपन का दौर ख़त्म पर रहता है, इसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। नंबर 5 लड़कपन पबर्टी। पबर्टी का दौर कब से? 11 तक 12 साल तक का है। नंबर 6 इब्तदाई शबाब ईयरली एडोलेसेंस। इसका दौर कब से कब तक रहता? 13 से 17 साल तक का पीरियड है ना, इब्तदाई शबाब ईयरली एडोलेसेंस कहलाता है। नंबर 7 इंतहाई शबाब लेटर एडोलेसेंस। ये 17 तक 21 साल तक का होता है ये दौर। नंबर 8 बलूगियत अडल्टहुड। अडल्टहुड यानी बलूगियत का दौर का होता है। 21 से 40 साल तक का अडल्टहुड बलूगियत का दौर कहलाता है। नंबर 9 दरमियानी एज मिडल एज का दौर 40 तक 60 साल तक का दौर मिडल एज कहलाता है, दरमियानी एज। ज़हीफ़ी या बुढ़ापा ओल्ड एज। ओल्ड एज कब से कब तक कहलाता है? 60 साल और इससे ज़ायद, यानी अब इंसान जब तक ज़िंदा रहेगा तब तक का जितना भी दौर होगा वो पूरा ज़हीफ़ी या बुढ़ापा कहलाएगा। एलिज़ाबेथ हल्लाक के मुताबिक शेर ख्वारगी इन्फेंसी में बच्चा क्या क्या करता है, यहाँ पर पूरा उन्हें तफसील से दिए गए। तो ये जो तफसील से दिया गया इसमें से भी पूछा जा सकता है टेट में। तो यहाँ देखिए नंबर एक यहाँ लास्ट देखिए शेर ख्वारगी इन्फेंसी 0 तक 2 साल का मरहला होता है। ये नशोनुमा के तमाम मरहले में सबसे छोटा मरहला में क्या क्या करता है बच्चा? देखिए बच्चे का पहला जज्बा रोना क्राइंग होता है, यानी 0 तक 2 साल का बच्चा है ना, ये बोल नहीं सकता, कुछ बात नहीं कर सकता, तो ये कोई भी अपने जज्बात को बताना है तो वो रोता ही, यानी इसको भूख लगी प्यास लगी कुछ भी हुआ तो वो रोना शुरू कर देता। बच्चे का वज़न पैदाइश के वक्त 7 पाउंड होता है और ख़द हाइट 1/2 इंच होती है। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे का वज़न कितना होता है? तो पैदाइश के वक्त 7 पाउंड होता है और उसकी हाइट 19.5 इंच होती है। 0 तक 2 साल जिसकी एज रहती 0 तक 2 साल का बच्चा यानी शेरखोर बच्चे का है ना, सर का हिस्सा बाकी जिस्म की लंबाई का 1/4 हिस्सा होता है। कितना होता है? 1/4 हिस्सा होता है। ये भी याद रख लें, इंपॉर्टेंट है। ये जो मरहले दिए गए इनके बारे में जो एक्सप्लेन कर रहे इसमें से है ना एक सवाल ज़रूर पूछा जाता टेट में। आपसे कहना है कि वीडियो को बनाने के लिए देखिए बहुत मेहनत लगती है। वीडियो पहले रिकॉर्ड करना, उसके बाद एडिटिंग करना एंड टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल लगाना, इतना सब कुछ करने के बाद वीडियो आप तक पहुंचती है। तो इसीलिए प्लीज़ आपको वीडियो समझ में आ रही तो आपको ज़रा भी फ़ायदा हो रहा है ऐसा महसूस हो रहा है आपको तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिएगा ताकि सामने वालों को है ना हौसला अफजाई हो और ज़्यादा वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सके। चलिए अब नेक्स्ट मरहले की तरफ पहुंचते हैं। नंबर 2 बचपन बेबीहुड 2 तक 3 साल। तो ये बचपन जो बेबीहुड बचपन का जो मरहला है 2 तक 3 साल का, इसमें बच्चा क्या क्या करता है देखेंगे। इस दौर में बच्चे को बीमारियां ज़्यादा आती है, इसलिए क्रिटिकल स्टेज का दौर कहलाता है। इस दौर में बच्चे को क्या है बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, यानी थोड़े दिन होते साथ बीमार हो जाता है, यानी सर्दी जुकाम बुखार ये सब चलते ही रहता है छोटे बच्चों में। आप लोग घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप ऑब्जर्व करे होंगे, बड़ों से ज़्यादा छोटे बच्चे बीमार होते रहते। बड़े हैं ना साल में महीने में हो गए, लेकिन छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसे ख़तरात का दौर भी कहते हैं। तो बेबीहुड यानी 2 तक 3 साल का जो मरहला होता है उससे ख़तरात का दौर भी कहते हैं। ये वो उम्र है जिसमें नमो और नशोनुमा तेज़ी से वाक़ई होती है। 2 तक 3 साल के बच्चों को आप देखे होंगे इतनी जल्दी बढ़ते हुए दिखते वो, ये उम्र में है ना बच्चे बहुत जल्दी उनकी नशोनुमा बहुत तेज़ होती है, नमो और नशोनुमा दो भी बहुत तेज़ होती है। इस उम्र में दूसरों पर इन्हिसार करने की खासियत घटती है। इस उम्र में बच्चों की क्या है वो दूसरों पर इन्हिसार करना छोड़ देते हैं, यानी 2 तक 3 साल के बच्चे बोले तो आप नर्सरी में देखे होंगे दूसरों पर इन्हिसार करने की खासियत घटती है, यानी जैसे मम्मी पर ही डिपेंड रहते वो नहीं रहते, वो खुद से है ना खाने की कोशिश करते, खुद से अपना काम करने की कोशिश करते छोटे छोटे। नेक्स्ट बच्चा बबलिंग और गेस्चर्स का इस्तेमाल 2 तक 3 साल के दरमियान मुतवाज़ी खेल पैरेलल प्ले खेलता है, यानी ग्रुप और इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर क्या है बच्चा 2 तक 3 साल की उम्र में जो रहते हैं ग्रुप के साथ मिलकर भी खेलते और ख़ुद अकेले भी खेलते। ठीक है।
اس مرحلے میں بچے سولیڈیٹری پلے کھیل کھیلتے ہیں یعنی الون اون وے، ٹھیک ہے، یہ اکیلے خود کا خود کھیل کھیل لیتے ہیں، ٹھیک۔ نیکسٹ دیکھیں گے نمبر 3، ابتدائی بچپن، ایئرلی چائلڈ، 3 تا 5 سال کی عمر کے دور کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدائی بچپن، ایئرلی چائلڈہڈ کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں کیا کرتے بچے دیکھیں، اس مرحلے کو پری اسکول ایج، پری پرائمری مدرسے کا دور بھی کہتے ہیں۔ ہمارے جو گورنمنٹ اسکولس رہتے ہیں نا، اس میں 3 تا 5 سال کے بچوں کو لیتے ہیں فرسٹ کلاس میں، لیکن پرائیویٹ جو اسکولس رہتے ہیں اس میں کیا ہے 3 سے 5 سال تک کے بچوں کو ہم ایڈمیشن کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو پری اسکول ایج بھی کہا گیا۔ اس مرحلے کو پری گینگ ایج بھی کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے کو پری گینگ ایج یعنی 3 تا 5 سال کے بچے چھوٹے، وہ ان کے ہم عمر بچوں میں کھیلنا پسند کرتے، گروپ بنا کے کھیلنا پسند کرتے، ٹھیک ہے۔ کریٹیوٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے اس کو کریٹیو ایج بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے ابتدائی بچپن 3 تا 5 سال کی عمر میں کریٹیوٹی یعنی تخلیق بھی پائی جاتی ہے بچوں میں، یعنی کچھ کھوجتے رہتے، وہ کچھ بنانے کی کوشش کرتے رہتے۔ یہ عمر چارٹر باکس ایج سے بھی مشہور ہے، یعنی فضول گو بکواس۔ یہ عمر ابتدائی بچپن یعنی 3 تا 5 سال کے بچوں کو آپ دیکھیے فضول گو بکواس باتیں کرتے رہتے، یعنی جس کے کوئی معنی نہیں رہتے، صرف بکوا کرتے رہتے، کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے۔ تو دیکھیے آپ یہ نیکسٹ، اس دور میں بچے سوالات زیادہ کرتے ہیں، اس دور کو پیریڈ آف ایکسپلوریشن، انکشافی دور بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے اس دور میں بچے کیا کرتے، سوالات بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس میں بچے اکثر خود غرض سیلفش ہوتے ہیں۔ اس میں بچے کیا ہے، خود کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی خود کو کوئی چیز اچھی مل گئی، کھانے کے بارے میں ہو یا کوئی بھی چیز ہو، خود کے بارے میں سوچتے، یعنی دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یعنی اتنے چھوٹے سے بچے رہتے تو دوسروں کے بارے میں کیا سوچیں گے، 3 تا 5 سال کی بات کریں نا ہم۔ چلیے نیکسٹ مرحلہ ہے نمبر 4، انتہائی بچپن، لیٹر چائلڈہڈ۔ لیٹر چائلڈہڈ یعنی یہ بچپن کا دور ختم ہونے والا رہتا، ختم والا دور ہے یہ۔ یہاں پر دیکھیے اس میں 6 تا 10 سال کے بچوں کو شامل کیا گیا۔ ماہر نفسیات کے مطابق گینگ ایج کہتے ہیں، یعنی اس ایج میں بچے ہیں نا گینگ بنا کر ہی رہنا پسند کرتے، یعنی سیکنڈ تھرڈ کے بچے جو ہیں کے گیمز کھیلتے، یعنی گروپ گیمز کھیلتے، یعنی گینگ میں رہنا پسند کرتے ہیں، گروپ میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ بچے ہوموجینیس گروپ سیم سیکس میں شامل ہو کر سماجی کھیل کھیلتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، سماجی کھیل بہت زیادہ کھیلتے، یعنی سیم سیکس یعنی لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے۔ کون سی ایج میں؟ 6 تا 10 سال کی ایج میں، انتہائی بچپن میں۔ اس مرحلے میں صلاحیتوں اور اچیومنٹ کی بات بوسٹنگ کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا حاصل کریں گے، یعنی کس میں کون سی صلاحیت ہے، یہ سب یہ مرحلے میں ہوتا ہے۔ لیٹ چائلڈہڈ میں یہ مہارتیں ہوتی ہیں، یعنی انتہائی بچپن میں 6 تا 10 سال کی عمر میں بچوں میں کون کون سی مہارتیں ہوتی ہیں دیکھیں گے۔ اے یہاں پر دیا، اے سیلف ہیلپ اسکل، یعنی وہ خود کی مدد کرنے کی مہارت رہتی ہے، اس میں خود اپنے آپ مدد کرتے ہیں۔ بی کیا ہے، سوشل ہیلپ اسکلس، یعنی سوشل سماجی دوسرے لوگوں کی بھی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں۔ سی ہے نا اسکول اسکلس، LSRW، یعنی لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ کی یہ جو اسکل ہے یہ بھی ان میں مہارت زیادہ ہوتی ہے اس دور میں 6 تا 10 سال کی عمر میں، یعنی اچھا لکھنا، ہماری ریٹنگ سب سے اچھی رہنا، یعنی پڑھنے میں ہر چیز میں ہم فرسٹ بول کے رہتا۔ دیکھیں آپ دیکھے ہوں گے 3rd 4th کے بچوں کو، تو یہ بچوں میں نا یہ مہارتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور ڈی پلے اسکلس، تو یہ کھیلنے کی اسکلس تو اتنی رہتی بچوں میں، ان کو تھوڑا سا موقع دے دے، یعنی جیسے ہی لیزر پیریڈ رہا، یعنی کوئی ٹیچر نہیں آئے تب بھی ہے نا وہ کاپیوں میں کچھ لکھ کر یا بیٹھے بیٹھے کلاس میں بھی کھیلنا اسٹارٹ کر دیتے، ٹھیک ہے۔ وائڈ اسکول میں تو بہت ہی انجوائے کر لیتے، بٹ پرائیویٹ اسکولس میں بھی تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ جو بیٹھے بیٹھے کھیل سکتے، اگر کوئی ٹیچر نہیں ہے ان کی غیر موجودگی میں دوسرے ٹیچر کو بھیجا جاتا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ٹیچر کو نہیں بھیجے تو وہ کلاس کو سر پہ اٹھا لیتے۔ اس میں دیکھیے اپنی تعریف آپ کر لینا، دوسروں کی تقلید کرنا، انہیں چڑھانا وغیرہ اس دور میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دور میں ہے نا بچے کیا کرتے، خود کی تعریف خود کر لیتے، یعنی ہم سب سے اچھے ہیں، خود کی تعریف کر لیتے ہیں، اور دوسروں کی تقلید کرتے ہیں یعنی نقل کرتے ہیں، دوسروں کا دیکھ کر سیم ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں چڑھانا وغیرہ اس دور میں دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسروں کو چڑھاتے یعنی اگر اچھا نہیں کرے کوئی کام تو ان پر ہنستے، مذاق بناتے ان کا اس ایج میں۔ پھر نمبر 5 دیکھو، لڑکپن، پبرٹی، 11 تا 12 سال۔ تو 11 تا 12 سال کے بچوں میں ہے نا کیا کیا خاصیت پائی جاتی ہے، یعنی اس دور میں دیکھیں گے
لفظ پبرٹی لاطینی زبان کے لفظ پبرٹس سے اخذ کیا گیا جس کے معنی فرد میں تبدیلی کے ہیں۔ تو پبرٹس ہے نا کون سی زبان سے لیا گیا ہے؟ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، سائیکالوجی کے الفاظ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پبرٹی کون سی زبان سے لیا گیا ہے، تو لاطینی زبان سے لیا گیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ فرد میں تبدیلی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جسمانی اور فعالیاتی تبدیلیوں کو پبرٹی کہتے ہیں۔ نمو اور نشوونما میں جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اسے ہی پبرٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنسی خصوصیات میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جنسی خصوصیات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ نمبر 6 دیکھیے، ابتدائی عنفوان شباب، ایئرلی ایڈولسنس، 13 سے 17 سال تک کا مرحلہ ابتدائی عنفوان شباب کا مرحلہ کہلاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ دیکھیے اس میں سے بھی پوچھا جا سکتا۔ لفظ ایڈولسنس لاطینی زبان کے لفظ ایڈولوسیر سے لیا گیا ہے جس کے معنی پختگی کے یا بڑھنے کے ہیں۔ دیکھیے لفظ ایڈولسنس کون سی زبان سے لیا گیا ہے؟ لاطینی زبان کے کون سے لفظ سے؟ ایڈولوسیر سے لفظ سے لیا گیا ہے جس کے معنی پختگی کے یا بڑھنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عمر کو ٹین ایج بھی کہتے ہیں۔ لڑکیوں کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے جبکہ لڑکوں کی آواز سخت اور بلند ہوتی ہے۔ اس دور میں 13 سے 17 سال کے بچوں کو آپ آبزرو کیجیے گا، ان کی آواز ایک دم بھاری ہو جاتی ہے، لڑکے ہیں تو، اور لڑکیاں ہیں تو ان کی آواز نرم ہو جاتی ہے، لڑکے ہیں تو بھاری اور سخت ہوتی ہے۔ اس مرحلے میں سماجی نشوونما کے تحت مندرجہ ذیل عمل واقع ہوتے ہیں۔ نمبر 1 چمپس، عام طور پر قریبی دوستوں کو چمپس کہتے ہیں۔ نمبر 2 کلیکیو، یہ ایک چھوٹا سماجی گروپ ہوتا ہے۔ نمبر 3 آرگنائز گروپ، یہ ایک بڑا مجموعی گروپ ہوتا ہے جیسے NCC NSS وغیرہ۔ ہیرو ورشپ اس عمر میں پایا جاتا ہے، جیسے فلم اسٹار اور کھلاڑیوں کے شائق فینس ہوتے ہیں۔ بچے اپنے ہیروز کے اسٹائلز کی نقل کرتے ہیں جیسے ڈریسنگ اور ہیئر اسٹائل وغیرہ۔ یہ تو آپ آبزرو کر رہے ہوں گے، یہ تو ہر کسی کو معلوم، یہ ایج جو بھی ہیئر اسٹائل نکلا وہ ہیئر اسٹائل بنا لیتے ہیں، یعنی وہ ہیئر اسٹائل کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی فلم اسٹار ان کو پسند ہے، جو بھی ایکٹر ایکٹریس کو جو بھی پسند ہے نا، تو ان کے ڈائلاگس جو رہتے وہ بولتے یا ان کے جیسے ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتے، یعنی انہوں جیسے ڈریسنگ کرتے ویسا کرتے، ان کے فینس بن جاتے، ان کے ڈرامے ہوں یا فلم ہوں جو بھی وہ زیادہ دیکھتے اور ان کے ویسی ایکٹنگ کرتے رہتے، یعنی ان کے جو سینٹنس رہتے الفاظ رہتے وہ یوز کرتے، یعنی ان کے انہوں جیسے ڈریسنگ کرتے ویسے ڈریسنگ کرنے کی کوشش کرتے اور بال بنانے کی کوشش کرتے۔ یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ بھی یہ ایج میں یہ سب چیزیں کیے ہوں گے، اگر کرے ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک ساتھ اگر آپ کسی کو پڑھا رہے، کوئی بھی کلاس روم میں بھی اگر آپ ایک ساتھ لیکچر دے رہے تو بچے بورنگ ہو جاتے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں، تھوڑا سا بیچ میں انٹرٹینمنٹ ہونا ضروری رہتا۔ اسی لیے میں تھوڑا سا جسٹ فن کے لیے اگر کچھ بول رہی تو آپ مائنڈ مت کیجیے گا، اور کمنٹس میں آپ اس کے رپلائی کرتے جائیے۔ جو نمبر 7 انتہائی عنفوان شباب لیٹ ایڈولسنس، یہ دور 18 تا 21 سال کا کہلاتا ہے۔ اس دور میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ جسمانی نمو کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، ذہنی نشوونما میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسٹن علی ہال نے ایڈولسنس نامی مشہور کتاب لکھی۔ اس دور میں اکثر لڑکے اور لڑکیاں باغی ہوتے ہیں۔ اس دور میں جسمانی نمو یعنی جسمانی نمو اس دور میں رک جاتا ہے، اس کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، یعنی ختم پر رہتا ہے۔ اس کے بعد جسمانی نمو میں یعنی کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے ہائٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہائٹ جتنی ہونا ہے آپ کو 21 سال تک بڑھ جاتی، اس کے بعد آپ کی ہائٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو جسمانی نمو کا آخری مرحلہ رہتا ہے، یاد رکھ لیجیے آپ۔ جسمانی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب جتنا نمو ہونا ہوتا اتنا ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نہیں بڑھتے۔ کتنے سال کے بعد نہیں بڑھتے؟ 21 سال کے بعد آپ کے جسم میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذہنی نشوونما میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی ذہنی نشوونما بھی رک جاتی ہے۔ اسٹن علی ہال نے ایڈولسنس نامی مشہور کتاب لکھی۔ اس دور میں اکثر لڑکے اور لڑکیاں باغی ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم، بغاوت کرتے، تقریباً لڑکے لڑکیاں گھر سے بھی بھاگ جاتے یہ دور میں، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، بس جو وہ سوچتے وہی کرتے، کسی کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے، یعنی ان کی جو سوچ ہے وہ سب سے اچھی ہے سمجھ لیتے ہیں، وہی صحیح ہیں۔ دوسرے جتنے بھی تجربے کار لوگ بولے تو بھی ان کے اوپر سے چلے جاتے وہ باتیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کون سی ایج میں؟ 18 سے 21 سال کی ایج میں، ٹھیک ہے۔ بعض تو گھر سے بھی بھاگ جاتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آگے کیا ہوگا، آگے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے، صرف جو ہے پریزنٹ میں اس کے بارے میں، خوشی حاصل کرنے کے بارے میں ہی سوچتے۔ نمبر 8 دیکھیے بلوغیت اڈلٹہڈ، یعنی یہ 21 تا 40 سال کا دور کہلاتا ہے اڈلٹہڈ۔ اس دور میں مکمل پختگی آ جاتی ہے،
یعنی کمپلیٹ پختگی آ جاتی ہے، پورے کمپلیٹ میچور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عمر خود مختاری اور خود اعتمادی کی ہوتی ہے، یعنی اس دور میں یہ خود مختار یعنی خود پر اعتماد رہتا ہے، انہیں جو بھی کام کرتے وہ کسی سے پوچھ کر نہیں کرتے، وہ خود کا خود کر لیتے، ٹھیک ہے۔ جسمانی نشوونما کی تکمیل اور توانائی کے انتہائی عروج کی وجہ سے ان میں کچھ نہ کچھ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ دیکھیے جسمانی نشوونما کی تکمیل ہو جاتی، مکمل ہو جاتی جسمانی نشوونما، توانائی کی انتہائی عروج کی وجہ سے، یعنی اس میں بہت زیادہ جوش اور جذبہ رہتا، یعنی کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچتے، چاہے وہ لڑکے ہو تو بزنس ہو، لڑکیاں بھی ہو تو گھر کے ورک، یا اس کے علاوہ اگر کوئی جاب کرنا چاہ رہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے ان میں، یعنی خالی نہیں بڑھتے، کچھ سیکھیں گے ہم یا کچھ سکھائیں گے، اسی میں رہتے۔ شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے، خاندان شروع ہوتا ہے، گھر کو مینج کرتا ہے اور پیشے کا آغاز کرتا ہے۔ اس دور میں ہی ہوتا ہے 21 تا 40 سال کے ایج کے درمیان یہ تمام چیزیں ہوتے ہیں، یعنی لیکن آج کل کے جو لڑکے ہیں وہ لوگ عنفان شباب، انتہائی عنفان شباب جو ہے 21 تا 18 سال میں ہی یہ سب چیزیں کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن صحیح دور یہ دور ہے، اس میں آپ یہ سب چیزیں کریں تو بھی مینج کر سکتے، یعنی میرج اگر آپ شادی کریں تو آپ خاندان کو ہے نا مینج کر سکتے۔ نمبر 9 دیکھیے، درمیانی ایج، مڈل ایج کا دور کب سے کب تک کا کہلاتا ہے؟ 40 to 60 ایئرس کا دور کیا کہلاتا ہے؟ درمیانی عمر یعنی مڈل ایج کہلاتا ہے۔ اس عمر کو ماحول سے مطابقت کا مرحلہ کہتے ہیں، جسمانی طاقتوں میں کمی واقع ہوتی ہے، آدمی آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ یعنی بڑھاپے کی پڑنے کی عمر ہے یہ، ٹھیک ہے، مڈل ایج، اس کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ نمبر 10 دیکھیے، بڑھاپا، ضعیفی، اولڈ ایج کب سے کب تک ہے؟ 60 ایئرس اینڈ ابو، 60 سال سے اوپر، اب جتنے بھی 100 سال جیو آپ یا 200 سال تو کوئی جی رہے نہیں، 100 کراس کرو جتنا بھی ہو، 60 70 80 90۔ یہاں دیکھیے خاندان کا ایک تجربے کار فرد کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، خاندان کا ایک تجربے کار فرد کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، کون سے مرحلے میں جانا جاتا ہے؟ بڑھاپا یا ضعیفی، اولڈ ایج میں۔ مستقل دانت سے محروم ہوتا ہے، یعنی اس کے جو بھی مستقل دانت رہتے ہیں وہ پورے ٹوٹ جاتے اس ایج میں۔ حافظہ اور بصارت میں کمی واقع ہوتی ہے، ضعیف لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے ان کی نظر کمزور ہو جاتی اور ان کو یادداشت میں بھی کمی ہو جاتی، یعنی وہ چیزوں کو زیادہ بھولتے رہتے ہیں، ماضی کے حالات اور واقعات یاد رہتے ہیں لیکن انہیں ماضی کے حالات جو بھی ہوئے پرانے دور کے واقعات وہ پکا یاد رہتے، آپ پریزنٹ میں بھول جاتے لیکن ماضی کے یاد رہتے۔ میں آپ کو شروع میں بولی تھی کہ نفسیاتی سماجی نشوونما کا نظریہ بھی سمجھاؤں گی یہاں پر، تو یہ دیکھیں نفسیاتی سماجی نشوونما کا نظریہ۔ نمبر 1، نفسیاتی سماجی نشوونما کے نظریے کو ایرکسن نے پیش کیا۔ اس نے سماجی پہلو کی بنیاد پر شخصیت کو 8 مدارج میں تقسیم کیا۔ شخصیت کو کتنے مدارج میں تقسیم کیا؟ 8 مدارج۔ سماجی نشوونما کے نظریے کو کس نے پیش کیا؟ ایرکسن نے پیش کیا، اور اس نے سماجی پہلو کی بنیاد پر شخصیت کو کتنے مدارج میں تقسیم کیا؟ 8 مدارج میں تقسیم کیا۔ اب دیکھیں گے وہ 8 مدارج کون کون سے ہیں، یہاں پر سیریل نمبر دیا، یہاں پر ایک باکس دے دیا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ اسٹیج، ایج لمٹ، کانفلکٹس، یعنی اس میں کون سی کشمکش ہوتی ہے، کانفلکٹس ہوتے ہیں، دیکھیں گے۔ نمبر 1، انفینسی، 0 تا 1 سال، غیر اعتماد، ٹرسٹ ویس مسٹرسٹ۔ نمبر 2، بیبی ہوڈ، سال کا، اس کی ایج لمٹ کیا ہے؟ بیبی ہوڈ کا دور کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 1 تا 3 سال، اور اس میں ہے نا شک، خود مختاری، یعنی ڈاؤٹ زیادہ ہوتا ہے، آٹونومی ویس ڈاؤٹ، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، پلے ایج 3 تا 5 سال کے دور کو کہا جاتا ہے۔ اس دور میں قصوروار، خطا کار، مسلسل محنت، انڈسٹری ویس غلطی، یعنی غلطیاں بھی کرتے اور مسلسل محنت بھی کرتے اس دور میں، 3 تا 5 سال کی ایج میں۔ نمبر 4 دیکھیے اسکول ایج میں 6 تا 12 سال کی عمر کو اسکول ایج کہا جاتا ہے، اور اس میں کمتری، مسلسل محنت، یعنی کمتری کا احساس بھی کرتے ہیں اور مسلسل محنت بھی کرتے ہیں، انڈسٹری ویس انفیریورٹی۔ نمبر 5، ایڈولسنس، 12 تا 20 سال کی عمر کو کہا جاتا ہے، اور اس میں کردار کا بحران، مثالی شناخت، یعنی خود کی ایک شناخت بنانے کے اس میں لگا رہتا اور جو انسان پر رول آئیڈینٹیوٹی ویس رول کیریسس، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، ینگ اڈلٹہڈ، 20 تا 30 سال، اس میں تنہائی پسندگی، علیحدگی، گہری دوستی، سماجی، یعنی اس میں ہے نا 20 تا 30 سال کے اس میں تنہائی پسند، علیحدگی بھی رہتی بعض لوگوں میں، بعض میں گہری دوستی یعنی سماجی
समाज में है ना गहरी दोस्ती करने का भी जज्बा रहता है इसमें। इंटीमेसी vs आइसोलेटेड। नंबर 7 मिडल अडल्टहुड। ये 30 से 60 साल की उम्र के दौर को कहा जाता है और इसमें साकन जमूत पैदाइश की सलाहियत रखने वाला। जेनरेटिविटी vs स्टैग्नेशन। म्यूचुअल स्टेज का दौर 60 एंड एबव का दौर कहलाता है। मायूसी दयानतदारी सालिमियत। इसमें ज़्यादा लोग मायूसी में ज़िंदगी गुजारते ओल्ड एज में, और दयानतदार भी रहते, दीन के ज़्यादा काम करते, सालिमियत भी रहती है इनमें। इंटीग्रेटिविटी एंड डिस्पैर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स में बताइए कि इन तमाम स्टेजेस में से आपको कौन सा स्टेज पसंद आया, यानी आपकी लाइफ कौन से स्टेज में बहुत ही बेहतरीन गुजरी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।